دیدار پا کر آستانہ غوث کا یوں لگا جیسے ریگستان میں پیاسے کو پانی ملا۔ خیر امت میں پیدا ہوا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ حضرات محترم، ایک شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے اسے پیران پیر کہتے ہیں۔ اس کی ذرا آواز سیٹ کرائیے اس کی۔ ہم اپنے آپ کو، اس کا بیس کم کروا دیجیے۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے اسے پیرانے پیر کہتے ہیں۔ جلنے والے جل جل کے مرتے ہیں، کہنے والے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ جلنے والے جل جل کے مرتے ہیں، کہنے والے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج آپ کے جامع مسجد میں حضور غوث اعظم کے نام سے اس پروگرام کو منسوخ کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے خطیب اعظم ہندوستان، ترجمان اہل سنت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی خواجہ جعفر العابدین صاحب قبلہ ورنگل سے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے برائے کرم آپ کے جامع مسجد میں تشریف لے کر کے آئیں، کیونکہ باہر سے جن جن مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے وہ تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی کوشش کریں اور پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ ایک جگہ اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، ہمارا تعلق، ہمارا جو نسبت ہے، ہم اولیاء کرام کے در سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، اور یہی یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے، بہت ہی زیادہ فخر ہے۔ پریشانی ان کے لیے ہے جو ڈائریکٹ والے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک ولی بیٹھے تھے جس کا نام سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ دیکھتے کرتے کیا ہے کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے کچھ دیر ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا مصلہ دریا پر بچھا دیتے ہیں اور عبادت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دریا کے اس پار بھی جاتے ہیں، کبھی پھر ادھر آتے ہیں، کوئی مسافر ہوتا ہے اسے اس پار لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کو دریا پار کرنا تھا، اس نے دور سے دیکھ کر کے آواز دی، ملا ذرا رک جانا، مجھے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے بھی اس پار جانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ٹھہر گئے۔ وہ شخص جب قریب آیا تو اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرنے لگا، کیونکہ اسے پتا نہیں تھا کہ یہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کے عرض کیا، حضور گستاخی معاف کیجیے گا، دور سے ٹھیک نظر نہیں، نگاہ کام نہیں کر رہا تھا، میں نے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا، اس لیے حضور میں نے ملا کہہ دیا، میں نے سوچا شاید کوئی کشتی والا جا رہا ہے، اس اعتبار سے میں نے آپ کو آواز لگا دی، حضور مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، یہ بتا تجھے کام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور مجھے دریا پار کرنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ پھر بیٹھ جا اسی میں، میرا کام ہی یہی ہے، اللہ نے مجھے اسی لیے ہی بھیجا ہے کہ میں گناہوں کے کناروں سے نکال کر کے نجات کے ساحل تک لے جا کر کے پہنچاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص کبھی حضرت جنید بغدادی کو دیکھ رہا ہے، کبھی جائے نماز کو دیکھ رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ بھلا
کشتی پار کرنے کے لیے یہ جائے نماز پر بیٹھ کر کے دریا کیسے پار کر سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان گیا کہ یہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا سنو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، سنو رنگین ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آؤ تم میرا ہاتھ، تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، میرے ہاتھ میں دے دو اور کہتے جاؤ یا جنید یا جنید یا جنید، اور دریا پار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھنے کے بعد حضرت جنید بغدادی اپنی جائے نماز کو لے کر کے دریا پار کرنے لگے ہیں۔ ادھر اس کا دل ذرا کمزور ہوتا جا رہا ہے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ اب وہ یا جنید کا وظیفہ تو رٹ رہا ہے، لیکن جو ہی دریا کے بیچوں بیچ گیا اس کے دل میں ہیبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب وہ یا جنید کہنے کے بجائے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کر دیا، اور جو ہی یا اللہ کہنا شروع کیا اس نے اپنا وظیفہ بدل دیا۔ وہ جائے نماز دریا کے نیچے جانے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہنے لگا نادان یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ابھی تو جنید بغدادی تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تک کیسے پہنچ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہاں سے یہ پیغام لے لے، اب یہاں سے یہ درس لے کر کے جائے جو یہ کہتے ہیں یار ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو، لیکن آؤ ذرا سنو تو سنو، ہم اللہ پہ ہمارا ایمان ہی ہے، ہم تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن وسیلہ کبھی غوث اعظم کا لگاتے ہیں، وسیلہ کبھی خواجہ غریب نواز کا لگاتے ہیں، وسیلہ کبھی ہم بزرگان دین کا لگاتے ہیں، اور اس لیے لگاتے ہیں کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائے۔ ہمارا اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مانگے، ہماری نیکیاں تو اس قابل نہیں کہ ہم اللہ سے دست دعا ہو سکے، اس لیے ہم ان بزرگوں کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دست دعا ہوتے ہیں اور مانگتے ہیں مولا ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہمارے گھر میں برکتیں دے، اللہ حضور غوث اعظم کے صدقے سے ہماری زندگی سے پریشانیاں دور عطا فرما۔ اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھنے والوں سنو، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک حضور غوث اعظم کے علاقے سے بغداد شریف کے قریب سے ایک ایکٹریس جو ایکٹنگ کا کام کیا کرتی تھی، اور وہ ایکٹنگ کا کام کر کے اس نے بڑی شہرتیں حاصل کی، بڑا نام کمایا، بہت چرچے ہونے لگے، اس کے نوکر جا کر رہنے لگے، لیکن وہی ایکٹریس کہتی ہے کہ میں بہت بے چین رہتا تھا، لیکن میں بغداد سے ایک مرتبہ نکل رہی تھی، میرا قافلہ جا رہا تھا، میں گاڑی پہ بیٹھی ہوئی تھی، میری نگاہ اچانک ایک گنبد پہ پڑی، تو میں نے اپنی گاڑی رکا کر کے اپنے سیکیورٹی سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو میرے سیکیورٹی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بہت بڑے پیر ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں، اور وہ ان کا مزار ہے، یہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں، اپنی حیات ظاہری کے بعد وہ یہی مدفون کیے گئے ہیں۔ وہ ایکٹریس کہتی ہے کیا مجھے وہاں جانے کی اجازت ہے؟ وہ سیکیورٹی کہتا ہے کہ ہاں میں پتا کر کے آتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اتنا نالج نہیں ہے، مجھے بھی اتنا پتا نہیں ہے، وہ پتا کر کے آتا ہے اور کہتا ہے ہاں اجازت تو مل گئی ہے، بڑی آرزو اور منتوں کے بعد آپ جا سکتی ہے۔ وہ ایکٹریس گئی ہے اور جانے کے بعد وہاں جو بیٹھی ہے، اب باہر اس کے جتنے نوکر چاکر تھے، جتنے بھی اس کے باڈی گارڈ تھے، سب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے، بلکہ یوں کہا جائے وہ کہتے ہیں کہ صبح گئی ہے، شام ہو گئی ہے، نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کسی نے جا کر کے کہا میم چلیے ذرا شوٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ نے کافی انتظار کروا دیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ سنو میں اب اس کاموں میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے، اتنے رقم طے کیے گئے ہیں اور آپ منع کر رہی ہے، کیا ہوگا؟ ہمارا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے سنو میں نے تمہارا منہ دکھانے کے تم قابل نہ ہو یا نہ رہو، تمہارا نام ہو یا نہ ہو، تمہارے چرچے یا بدنامی ہو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ میں جب اس سے یہاں آئی ہوں مجھے ایک سکون کی کیفیت ملی ہے، مجھے یہاں ایک پرسکون زندگی ملی ہے، اس لیے کہ یہاں آنے سے پہلے میں نے بڑی مہنگی دوائیاں استعمال کی ہے، میں نے بڑی مہنگے شراب استعمال کیے ہیں، لیکن مجھے وہ سکون نہ مل سکا جو بغداد میں آ کر کے غوث اعظم کے دربار میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک کافرہ سرکار غوث اعظم کے دربار میں جا کر کے بیٹھے تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں سکون وہ زندگی بھر نہیں ملا جو یہاں آنے کے بعد ملا ہے۔ اگر غوث اعظم کے ماننے والے ان کا نام لے کر کے دعائیں کریں گے تو قبول کیوں نہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے اسے پیران پیر کہتے ہیں،
جلنے والے جل جل کے مرتے ہیں، کہنے والے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، اور میں دے چکا ہوں غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، اب میں تو کیا میرا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ ہمارا تعلق حضور غوث اعظم سے، اور ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کی پہچان ہی ہے، کیونکہ لفظ آمنو جو قرآن میں آیا 4 لفظوں سے آیا، الف میم نون واو۔ اس کو اگر ذرا اپنے علم کے حساب سے اگر ہم کر کے دیکھیں تفصیل سے، تو یہ الف یہی درس دے رہا ہے کہ اللہ کو مان لے، میم کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ کو مان لے، نون کہہ رہا ہے نبیوں کو مان لے، واو کہہ رہا ہے کہ ولی کو مان لے۔ تو ذات محترم ایمان والے پختہ ایمان والے بنے، ایسے ویسے والے نہیں، پختہ ایمان والے۔ اسی ملک ہندوستان میں ایک عیسائی کے گھر پر ایک مسلمان نوکری کیا کرتا تھا۔ مسلمان کی عادت تھی کہ وہ صبح جب بھی اٹھتا پہلے فجر کی نماز پڑھتا، پھر قرآن پڑھتا، پھر جاتا اپنے مالک کا کام کرنے کے لیے۔ چونکہ وہ عیسائی تھا تو اسے ان سب چیزوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی، اور گھبراہٹ ہوتی تھی تو وہ ایک روز اپنے نوکر سے کہنے لگا، مسلمان سے، کہ سن، تو صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے میرے چائے کا انتظام کر دے، اور پھر اس کے بعد اپنے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے۔ مسلمان کہتا ہے، سن، نوکر تو میرا بعد میں ہے، سب سے پہلے میرا مالک پروردگار عالم۔ عیسائی کہنے لگا، تجھے اتنا غرور، تجھے اتنا گھمنڈ، نوکری میں دے رکھا ہوں، رہتے میرے گھر میں ہو، اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، تب جا کر کے آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ مسلمان کہنے لگا، ہاں بے شک، اس لیے کہ سب سے پہلے میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، پھر جا کر کے تو آج ہمیں 1-2 وقت کا کھانا دے کر کے ہمیں اتنا ہم پہ ناز کر رہے ہو، میرا رب پوری زندگی کا مجھے رزق دے رہا ہے، وہ اس نے کبھی نہیں کہا ہے۔ اور حضور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے پاس اگر کوئی مصیبت آئے، اگر تمہیں پریشانی ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے تو ادھر ادھر نہ بتایا کرو، اس کے سامنے آنسو نہ بہایا کرو، اس لیے کہ یہ زمانے والے 1-2 وقت کا ہیلپ مدد کر کے، 1-2 وقت کا کھانا ڈال کر کے تمہیں زندگی پر رسوا کر کے رکھیں گے، تمہیں 2-4 پیسے دے کر کے تمہارے اوپر احسان کر کے رکھیں گے۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہو گئے تو تم اس کے سامنے نگاہ اٹھا کر کے بول نہیں سکتے، تم اس سے نگاہیں ملا کر کے باتیں نہیں کر سکتے، تم اس کے سامنے سر اٹھا کر کے چل نہیں سکتے، وہ یہ تو یہی تم سے تانا دے گا کہ دیکھو کل جو پریشان تھا ہم ہی مدد کیے تھے، کل جب مصیبت تھا میرے ہی پاس آیا تھا، آج کامیاب ہو گیا ہے، آج 2 پیسے آ گئے ہیں، دیکھو بندے میں کتنی اکڑ آ گئی ہے، کتنا غرور آ گیا ہے، کتنا تکبر آ گیا ہے۔ اس لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، سنو سنو، اگر مصیبتیں آئے تو لوگوں کے سامنے آنسو نہ بہایا کرو، خدا توفیق دے سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سے مانگا کرو، رب ایسا کریم ہے، میرا رب ایسا رحیم ہے جو تمہاری مصیبتیں بھی دور کرے گا، تمہیں نواز بھی دے گا، اور زمانے میں رسوا بھی نہیں کرے گا، تو تمہیں رسوا بھی نہیں کرے گا۔ یہ حضور غوث اعظم درس دے رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم کے صدقے توسل سے ہم سنیوں کا یہی عقیدہ کہ بے شک ہماری مصیبتیں دور کرنے والا میرا رب ہے۔ تو حضرات محترم، اس مسلمان نے کہا کہ سنو، تو 2 دن کا کیا نوکری میں رکھ دیا ہے، اور مجھے تو تانے دے رہا ہے، یہ رہی تیری نوکری، یہ رہی تیرے دیے ہوئے روم کی چابی، یہ تو رکھ لے اپنے پاس، مجھے تیری نوکری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو سب سے پہلے میرا دین پیارا ہے، میرا دین پیارا ہے۔ عیسائی کہنے لگا، اچھا تمہیں اپنے دین پر اتنا اعتبار ہے، تمہیں اپنے دین پر اتنا یقین ہے؟ مسلمان کہنے لگا، بے شک، اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام۔
عیسائی کہنے لگا اچھا سنو، اگر تمہیں تمہارے رب پر تمہارے ایمان پر اتنا یقین ہے تو پھر آؤ مباہلہ کیا جائے، ایک مناظرہ کیا جائے، دیکھتے ہیں تمہارا دین کتنا سچا ہے، دیکھتے ہیں تمہارا قرآن کتنا سچا ہے، تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ مسلمان کہنے لگا بتاؤ کیا مناظرہ؟ کہ دیکھو تم اسلام کے ماننے والے ہو، تمہاری کتاب قرآن ہے، ہم عیسائی ہیں، ہمارے پاس انجیل ہے، اور اب حالانکہ انجیل جس طریقے سے نازل ہوا اب وہ اس حالت پہ نہیں ہے، ان کے ماننے والوں نے اس کو الگ الگ مطلب کی چیزیں نکال دی، کچھ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے اس میں کر دیا۔ تو عیسائی کہنے لگا سنو، مجھے میرے دین پر ناز ہے، تمہیں تمہارے دین پر ناز ہے، تو چلو جس قرآن کے لیے تم نوکری چھوڑ رہے ہو تو کہیں کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ چلو تم بھی اسی قرآن کو آگ میں ڈالو، میں بھی اپنی کتاب انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کس کا سچا ہے کس کا جھوٹا ہے۔ جس کی کتاب بچ گئی اس کا دین سچا، جس کی کتاب چل گئی اس کا دین جھوٹا۔ مسلمان کہنے لگا بے شک مجھے تمہاری شرط منظور ہے، کیونکہ ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والے کبھی کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو اوروں کا طریقہ ہے جو صرف اور صرف نام کی ٹوپی اور داڑھی رکھ لیے ہیں، اس لیے اللہ نے اسے الگ ہی پہچان بنا دی ہے۔ وہ ہزاروں میں اگر ایک بھی آ جائے نا تو ہم سنی کا ایک چھوٹا بچہ دیکھ کر کے کہہ دے گا وہ دیکھو آ گیا ہے، اللہ اکبر، یہ اس کی پہچان ہے۔ خیر اس نے ایمان کی سودا نہیں کیا، اس نے کہا بے شک میرا ایمان مضبوط ہے، چلو تاریخ متعین کی جائے، جگہ متعین کیا جائے، اعلان کر دیا جائے۔ عیسائی نے تاریخ بھی متعین کر دی، جگہ بھی بتا دی، اور بتانے کے بعد اعلان بھی کر دیا۔ اب یہ خبر پورے ہندوستان میں پیٹرول کی طرح پھیلنے لگا، ہر گھر میں پہنچنے لگی کہ وہ دیکھو ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان مناظرہ ہونے جا رہا ہے، اپنے اپنے دین کا، اپنے اپنے دھرم کا، اپنے اپنے مذہب کا۔ ہر کوئی اس تاریخ پہ آنے لگا، ہر کوئی اس تاریخ کا انتظار کرنے لگا، ہر کوئی اس تاریخ پہ جانے کے لیے منتظر رہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو عیسائی ہے چونکہ مالدار تھا، رئیس تھا، اس نے طرح طرح کی کیمیکلیں منگوائی، اور طرح طرح کی کیمیکلیں منگوانے کے بعد اس نے اپنی کتاب کے ہر ورق پہ لگانا شروع کر دیا۔ ایسی کیمیکل منگوائی جس سے آگ پہ جائے پڑنا تو اس کچھ اثر نہ کرے، لیکن مسلمان ہے، مسلمان نے قرآن کو بازو میں رکھا، اپنے قریب میں رکھا، سر سجدے میں رکھ دیا، اور کہنے لگا پروردگار عالم یہ دین تیرا ہے، یہ کتاب تیری ہے، یہ لانے والے تیرے حبیب ہے، مولا اسے بچا لے یا رسوا کر لے، تیرے دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہر کوئی انتظار میں ہے، عیسائی ادھر اپنی تیاری کر رہا ہے، مسلمان روزانہ رات کو سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، رب سے دعائیں کر رہا ہے۔ ایمان کی طاقت دیکھو، ایمان کس قدر مضبوط ہے ایمان والے کا۔ وہ مسلمان اللہ اکبر سر سجدے میں رکھ کر کے انتظار کر رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے۔ بہر کیف وہ دن آ ہی گیا، وہ تاریخ آ گئی، وہ وقت آ گیا، وہ جگہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اب یہ مسلمان ہے اپنے سینے سے قرآن سٹا کر کے لیے ہے، وہ عیسائی اپنے سینے سے انجیل کو سٹا کر کے پہنچے ہیں ایک ہی جگہ پر، اور ایک ہی جگہ پہنچنے کے بعد آگ جلا دی گئی ہے، آگ دہک رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی یہ انتظار میں ہے کہ اب فیصلہ ہوگا، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون سچ ہے، کون جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان قریب میں جا کر کے کہنے لگتا ہے اے عیسائی یہ بتا کہ شروع سے لے کر کے اب تک تو ساری باتیں کہہ رہا تھا، میں نے ہر باتوں کو قبول کیا ہے، تو نے کہا مناظرہ کریں گے، میں نے قبول کیا، تو نے تاریخ دی، میں نے قبول کیا، تو نے جگہ بتائی، میں نے قبول کیا، تو نے وقت بتایا، میں نے قبول کیا، تو نے جیسا جیسا کہا میں نے قبول کیا، لیکن آج ایک شرط میری طرف سے ہوگی، میری طرف سے اسے آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ عیسائی کہنے لگا بتا کیا تمہاری شرط کیا ہے؟ مسلمان کہنے لگا کہ دیکھو آپ نے کہا تھا کہ قرآن اور انجیل کو آگ میں ڈالا جائے گا، بائبل کو ڈالا جائے گا، لہذا میں نے اپنی کتاب لے کر کے آئے ہیں، آپ بھی اپنی کتاب لے کر کے آئے ہیں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ صرف کتابیں ہی نہیں آگ میں ڈالی جائیں گی، بلکہ اس کے ماننے والے بھی اس میں جانا پڑے گا، اور اس کے فالوورز کو بھی جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عیسائی اتنا سننا تھا، اس کی پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ وارے ایمان والے،
ایمان والوں کی طاقت دیکھو، وہ مسلمان سینے سے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، وہ عیسائی اپنا وہاں سے بھاگ نکلا اور یہ مسلمان اپنے سینے کو، قرآن کو اپنے سینے سے سٹا کر کے آگ میں جاتا ہے اور فضا میں قرآن کو لیے گئے گھوم رہا ہے اور آگ میں ٹہل رہا ہے. آگ اسے کچھ بھی نہ کر رہی ہے، گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں، یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو آج ہم پہ ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اللہ اکبر. اس لیے اے ایمان والو، اپنا ایمان اتنا مضبوط کرو. آج جو ہم پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، آج جو ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج جو ہمیں جو ذلیل اور خوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں بتا دو ہم کسی ایسے ویسے کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارا لیڈر مدینے میں ہے، ہمارا لیڈر بغداد میں ہے، ہمارا لیڈر اجمیر میں ہے، جسے ہند الولی کہا جاتا ہے. حضرات محترم، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. اپنے ایمان کو مضبوط جب بنائیں گے، ایمان میں اپنے دل میں نبی کی محبت بٹھائیں گے، جب اپنے دل میں اولیاء کرام کی محبت کو بٹھائیں گے، تو پھر آج ہم در بدر کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہ ہمیں نوبت نہیں آئے گی. ہم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی. پھر آج ہماری جو مسجدیں ویران ہو رہی ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. مسجدیں ہم آباد کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اولیاء کرام کے نام پر فاتحہیں بھی گھروں میں دلایا کریں. بزرگان دین کے نام گھروں میں لینے سے اللہ اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. الہ العالمین، میرے بولنے ان کے سننے میں کوئی غلطی ہے، خامی ہو، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آپ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.